السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلے تو میں آپ سے آج یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اور موضوع اور عنوان انتہائی حساس اور انتہائی محتاط عنوان اور موضوع ہے، جس پر انسان کو انتہائی محتاط ہونا پڑتا ہے، خلافت و امامت۔ کیونکہ سامنے جو خاندان ہے، جس خاندان کو ان لوگوں نے، جس خانوادہ کو ان لوگوں نے اس اپنے عقیدے اور نظریے کو تسلیم کروانے کے لیے جس خاندان کو سامنے رکھا ہے، وہ خاندان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عظیم خاندان ہے، اور ان سے محبت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لیکن یہ دنیا کے اندر یہ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ لوگ جب کسی امیر عظیمت، کسی صاحب عظمت کی وہ حیثیت منوانا چاہتے ہیں جو حیثیت کے در حقیقت اس کی بنتی نہیں ہے یا اس کے دامن میں نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو لوگ شور بلند کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ صاحب عظمت کو مانتے نہیں ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا عیسائیوں کا ہمارے اوپر عیسائیوں نے یہ فرد جرم لگا رکھی ہے، یہ فرد جرم اور FIR کاٹ رکھی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان نہیں مانتے۔ اب آپ بتائیں دنیا کے اندر کوئی ایسا مسلمان ہے جس کا تعلق چاہے کسی فرقے سے بھی ہو اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتا ہو؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ تمام مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ان کو یہ اعتراض کیوں ہے عیسائیوں کو کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ اس لیے کہ جو حیثیت وہ منوانا چاہتے ہیں مسلمان وہ حیثیت ان کی نہیں مانتے۔ مثلا وہ اللہ کا بیٹا بنوانا چاہتے ہیں، اور وہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں شریک تصور کرتے ہیں، اور یہی کچھ وہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اگر ان کا انکار کر دیں تو ہمارا ایمان مردود ٹھہر جائے۔ ان کو نبی اور رسول مانتے ہیں، جو حیثیت ان کی بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جو حیثیت آپ منوانا چاہتے ہیں وہ ان کی بنتی نہیں ہے، اور ہم وہ حیثیت کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں دی۔ اسی طرح ائمہ اطہار جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آگے جو ہے اولاد و احفاد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت محمد بن علی الباقر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر صادق، یہ تمام کے تمام جو نام ہیں انتہائی عظیم لوگ ہیں۔ یہ ان کے ساتھ محبت کرنا جو ہے، ان کا احترام کرنا، اور جو حیثیت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس حیثیت کا انکار کرنا صرف حماقت نہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے مترادف ہے۔ جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، وہ صاحب عظمت لوگ ہیں، تمام کے تمام۔ کسی کی زیادہ عظمت ہے، کسی کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ عظمت ہے باقی ائمہ کے مقابلہ میں، اور باقیوں کی ان کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ان کی بھی بہت زیادہ ہے۔ ان سے محبت کرنا یہ
ہمارا فرض ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ لوگ جو حیثیت وہ دینا چاہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے رسول اور نبی کی طرز پر امام مقرر نہیں کیا، تو ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اور نبی کی طرز پر مبعوث اور فرستادہ نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اس ماننے کی، اس طریقے سے ماننے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اب دو چیزیں میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اہل تشیع، ان کی جو بڑی کتابیں ہیں، جو چھوٹی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں یا تفسیر کی کتابیں ہیں یا ویسے دوسری کتابیں ہیں، تمام کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خلیفہ و امام مقرر کرنا یہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ پر فرض اور واجب ہے، اللہ پر واجب ہے خلیفہ مقرر کرنا اور امام مقرر کرنا۔ اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، صرف کسی ایک آدھ عالم اور مجتہد کا نہیں، بلکہ سلسلہ وار شروع سے لے کر اب تک جتنے ان کے مجتہدین اور علماء جنہوں نے تصنیفات لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں اور جن کی مسلک کے اندر جن کی بڑی اہمیت ہے، ان تمام کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے نہیں گئے، اس لیے امام کا ہونا لازمی ہے۔ تو یہ جو دو باتیں ہیں، ان دو باتوں کی کیا حقیقت ہے، اس بارے میں آج ہم نے پروگرام بنایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ لینے کا۔ یہ نہج البلاغہ میرے سامنے ہے، یہ نہج البلاغہ، یہ مفتی جعفر حسین کا ترجمہ ہے، اس کے اندر اس کا ترجمہ جو ہے نا اس نسخے کا مفتی جعفر حسین نے کیا ہے، ویسے اور لوگوں نے بھی نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہے، جس طرح کہ مولانا عبدالرزاق ملی آبادی اور مرزا یوسف حسین لکھنوی۔ یہ مفتی جعفر حسین کا ترجمہ ہے جو اہل تشیع کے نزدیک سب سے زیادہ مستند ترجمہ ہے۔ ایک آدمی نے یہ تبصرہ بھی کیا ہوا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اردو میں کلام کرتے تو اسی طرح کلام کرتے جس طرح کہ مفتی جعفر حسین نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اور مفتی جعفر حسین جو ہے، ان کی جو صلاحیت ہے فن انشاء پردازی والی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پیک پر ہیں۔ بر صغیر کے اندر جو بڑے لوگ اس حوالے سے ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی، غلام محمد پرویز، نیاز فتح پوری، علامہ عنایت اللہ مشرقی، یہ ان تمام لوگوں کو میں نے خود پڑھا ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے میں عربی بھی جانتا ہوں اور فارسی بھی جانتا ہوں، بلکہ پڑھاتا بھی ہوں، یہ دونوں ادب پڑھاتا بھی ہوں۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، بر صغیر کے اندر جو لوگ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں نا فن انشاء پردازی کے حوالے سے، ان میں سے میرے فیصلے کے مطابق مفتی جعفر حسین کا نمبر سب سے اوپر ہے۔ بہت کمال کی اردو لکھی ہے انہوں نے۔ یہ مفتی جعفر حسین کا ترجمہ ہی میرے سامنے ہے، اور یہ کتب خانہ اثنا عشری، موچی گیٹ، لاہور، یہ انہوں نے شائع کیا ہے۔ اس ترجمے کے ساتھ یہ جو نسخہ ہے نہج البلاغہ کا، یہ میرے سامنے اس وقت موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 77 ہے، جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے۔ اور پھر اس سے پہلے یہ ایک طویل ترین خطبہ ہے جس کا حصہ، جس کا اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے، اس کی جو ثنا ہے، اس کے جو کمالات ہیں، اس کے جو احسانات ہیں، ان سب کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اس کے علاوہ انبیاء اور رسل کا جو دنیا میں تشریف لانا ہے اس کا بھی ذکر ہے اسی خطبے کے اندر۔ اور یہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، اور صفحہ نمبر جہاں سے میں یہ عبارت پیش کرنے لگا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان
صفحہ نمبر 77 سے یہ بات شروع ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں ثم اختار سبحانہ لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ لقاءہ. یہ آپ نے یہ الفاظ جو ہے نا یہ میں پہلے پڑھوں گا اور اس کے بعد مفتی جعفر حسین ہی کا جو ہے کیا ہوا ترجمہ ہے وہی ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے یہ بات تھی, اللہ پر واجب تھی, اور کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی ان دو دعووں کی کیا حقیقت ہے. وہ فرماتے ہیں وَرَضِيَ لَهُ مَا عِنْدَهُ وَأَكْرَمَهُ عَنْ دَارِ الدُّنْيَا وَرَغِبَ بِهِ عَنْ مُقَارَنَةِ الْبَلْوَى فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيمًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَخَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَمِهَا إِذْ لَمْ يَتْرُكُوهُمْ حَمَلًا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کے بارے میں یہ تو میں کئی مرتبہ اپنی نجی محافل کے اندر یعنی اپنے شاگردوں کی محفل کے اندر یا ویسے جہاں یہ بات ہوتی ہے تو میں یہ کہنے میں بات محسوس نہیں کرتا کہ جتنے عرب شعراء ہوئے ہیں نا قادر الکلامی کے لحاظ سے جو مشہور ہیں ان تمام کے کلام کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے کو ایک خطبے کو صرف ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ ایک خطبہ جو ہے وہ وزن کے اعتبار سے تمام کے تمام کلام پر بھاری ثابت ہو. اتنی جامعیت ہے اس کلام کے اندر. اور آگے فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وَخَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَمِهَا إِذَا لَمْ يَتْرُكُوهُمْ حَمَلًا بِغَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِحٍ وَلَا عَلَمٍ قَائِمٍ كِتَابَ رَبِّكُمْ مُبَيِّنًا حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ وَفَرَائِضَهُ وَفَضَائِلَهُ وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ وَرُخَصَهُ وَعَزَائِمَهُ وَخَاصَّهُ وَعَامَهُ وَعِبَرَهُ وَأَمْثَالَهُ وَمُرْسَلَهُ وَمَحْدُودَهُ وَمُحْكَمَهُ وَمُتَشَابِهَهُ مُفَسِّرًا مُجْمَلَهُ وَمُبَيِّنًا غَوَامِسَهُ بَيْنَ مَأْخُوذِ مِيثَاقِ عِلْمِهِ وَمُوَسَّعِ عَلَى الْعِبَادِ فِي جَهْلِهِ وَبَيْنَ مثبتی فی الکتاب فرضہ و معلوم فی السنت نسخہ و واجب فی السنت اخذہ و مرخص فی الکتاب ترکہ و بین واجب بوقتہ و زائل فی مستقبلہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام ہے نہج البلاغہ سے. اب میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں, وہ جو مفتی جعفر حسین نے ترجمہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے پھر اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لقاء و قرب کے لیے چنا, اپنے لقاء و قرب کے لیے چنا اور اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے اور دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا اور رحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا. حضرت تم میں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے, ان الفاظ پر غور کرنا ہے, اسی طرح کی چیز چھوڑ کر گئے جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑے چلے آتے تھے, اس لیے کہ وہ طریق واضح اور نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے. یعنی انبیاء جو سابقہ انبیاء ہیں نہ تو وہ ہدایت کی جو منازل تھیں اور جو ہدایت کے راستے تھے وہ لوگوں پر واضح کیے بغیر چھوڑتے تھے,
اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حالت میں امت کو چھوڑا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے ہدایت کے لوازم و رموز جو ہیں وہ واضح نہ کیے ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے۔ یہ بات توجہ طلب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، خاص و عام، ابر و امثال، مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو نزاع ہے، یہ جو تنازع ہے، اس کی جڑیں ہی کاٹ کر رکھ دی ہیں۔ جو یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، جس دعوے کی بنیاد پر پھر وہ عمارت کھڑی کرتے ہیں کہ اللہ پر واجب تھا کہ وہ کوئی امام رسول کی طرز پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ مقرر کرے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتاب چھوڑ کر گئے ہیں اپنے بعد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا ہوا امام چھوڑ کر انہوں نے جانا ہے، یہ بات درست نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں۔ اور اگر کوئی ان مجتہدین میں سے ان سے بڑھ کر اسلام کے احکامات کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ سامنے آئے، یہ اور بات کر رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کتاب چھوڑ کر گئے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے امام اللہ پر واجب ہوتا اور اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا امام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ کر جاتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کرتے، اور یہ خطبات ان کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو دور ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقیے والا بنایا ہوا ہے کہ اس دور میں ان کے لیے تقیہ کرنا لازم تھا، اور پھر جب وہ ظاہری خلافت ان کو مل گئی تو پھر جو ہے نا وہ تقیہ کے دائرے سے، حصار سے باہر نکلے۔ یہ اس دور کا خطبہ ہے جب آپ خلیفہ بن چکے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کتاب چھوڑ کر گئے، اور کتاب چھوڑی بھی کس طرح ہے؟ مثلا یہ جو میں نے محمد حسین نجفی اور یعنی جن کو محمد حسین ڈھکو کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کی، انہوں نے اپنے مسلک کا مقدمہ پیش کیا ہے اپنی مسلک کے کتابوں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھی وہ پوری نہیں کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے، اس کتاب کی تشریح اور تفسیر کے حوالے سے اور اسلام کے احکامات کے حوالے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی پہلو خالی چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی پہلو تشنا تکمیل چھوڑا ہی نہیں ہے۔ یہ سنیں الفاظ مفتی جعفر حسین کا ترجمہ، کہتے ہیں ابر و امثال، مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور سے بیان کر دیا، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناواقف رہیں تو مذائقہ نہیں ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کرنے کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے، اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں، اور کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت کے توقعات پیدا کیے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافہ کی گنجائش رکھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ
خلافت و امامت کے حوالے سے انہوں نے جو 2 دعوے کیے بنیادی طور پر ان دونوں دعووں کو فضا میں تعلیم کر کے رکھ دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو ہمارے لیے یہ بات توجہ اور غور طلب بات ہے، توجہ طلب بھی ہے، غور طلب بات ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظروں سے مخفی نہ رہتی، لہذا ان لوگوں کا یہ واویلا کرنا اور اس پر شور قیامت بلند کرنا، صدائے رستا خیز جسے شور قیامت کہتے ہیں، شور قیامت بلند کرنا اور برپا کرنا، یہ جو ہے نا یہ ان کی ذاتی اختراع ہے۔ دین کے اندر، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ باقی چیزیں انشاءاللہ تعالی وہ بے ترتیب اور سلسلہ وار آپ کے سامنے رکھی جاتی رہیں گی انشاءاللہ۔